والسلام علی خیر خلق اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 60 نمبر آیا سورہ نمل۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجۃ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها اإلہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا اإلہ مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اإلہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ صدقت یا رب العالمین۔ امن کون ہے وہ، خلق جس نے پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وانزل اور اتارا، لکم تمہارے لیے، من السماء آسمان سے بلندی سے، ماء پانی، فانبتنا پس اگائے، بھی اس کے ساتھ، حدائق باغات، ذات بہجۃ بڑے خوشنما بڑے خوبصورت، ما کانا نہ تھے، لکم تم، ان تنبتوا کہ تم اگاؤ، شجرہا اس کے درختوں کو، اِلٰہ کیا کوئی معبود ہے، مع اللہ اللہ کے ساتھ، بل ہم بلکہ ہیں وہ، قوم ایسی قوم، یعدلون جو حق سے ہٹی ہوئی ہے۔ امن کون ہے، جعل بنایا جس نے، الارض زمین کو، قرارن ٹھہرنے کی جگہ، وجعل اور بنایا، خلالہا اس کے درمیان، انہارا نہروں کو، وجعل لہا اور بنایا اس کے لیے، رواسیہ پہاڑوں کو، وجعل اور بنایا، بین البحرین دو سمندروں کے درمیان، حاجزہ رکاوٹ اوٹ، اِلٰہ مع اللہ کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ، بل اکثرہم بلکہ اکثریت ان کی، لا یعلمون نہیں جانتی۔ امن کون ہے، یجیب قبول کرنے والا جواب دینے والا، المضطر لاچار کو پریشان حال کو، اذا جب دعاہ وہ اسے پکارتا ہے، ویکشف اور دور کرتا ہے، السوء تکلیف کو، ویجعلکم اور جس نے بنایا تمہیں، خلفاء الارض زمین میں خلیفہ، اِلٰہ مع اللہ کیا معبود ہے کوئی اللہ کے ساتھ، قلیلاً بہت تھوڑے، ما تذکرون جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین ان آیات میں اپنا تعارف کروا رہے ہیں اپنی تخلیق کے ضمن میں، اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے ضمن میں، اور سب سے پہلے فرمایا کون ہے، امن کون ہے، یہ سوال ہے، ایک استفہام ہے، پوچھا جا رہا ہے۔ امن کون ہے وہ، خلق جس نے پیدا کیا، السماوات والارض آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، وانزل لکم من السماء ماء اور کس نے آسمان سے تمہارے لیے، اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ سما کہتے ہیں بلندی کو، بادل بھی ہو سکتے، یا اللہ تعالیٰ نے جو اپنے عرش کے قریب میں سے یا جنت میں سے جو کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فرات اور نیل جو ہیں یہ آسمان سے جنت سے نکلنے والے دو دریا، تو اس کی بھی ایک بہت بڑی، خیر وہ لمبی بات جائے گی، سائنس بھی کہتی ہے کہ یہ پانی یہاں پر نہیں تھا، یہ اوپر سے آیا ہے۔ اب بھی یہ جو برستا ہے وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یا جو اللہ کی طرف سے اوپر سے کہیں سے آیا ہے وہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس رب کون ہے جس نے تمہارے لیے بلندیوں سے پانی کو اتارا، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَہْجَةٍ اور تمہارے لیے بڑے خوشنما باغات کو کس نے تیار کیا، بڑے خوبصورت وہ باغات کس نے اگائے تمہارے لیے، مَا كَانَ لَكُمْ تم تو نہ تھے، ان تنبتوا شجرہا کہ ان درختوں کو تم اگا سکو، تم میں یہ اہلیت نہیں تھی کہ تم انہیں اگا سکو،
کس نے اگائے ہیں؟ الہ مع اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود اور ہے؟ کوئی اور ہے جس نے؟ اور یہ کافر بھی مانتے تھے، کہتے نہیں اور کوئی نہیں ہے، یہ کیے سارا کچھ اللہ نے کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل ہم قوم یعدلون، یہ قوم راہ حق سے بھٹکی ہوئی ہے، اعتدال کی راہ سے پھسل چکی ہے یہ قوم، جنہیں یہ بات بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر فرمایا امن جعل الارض قرارا، کون ہے جس نے زمین کو قرار عطا کیا ہے؟ یہ تو اتنی سپیڈ سے حرکت کر رہی ہے کہ تم تخمینہ لگا رہے ہو کہ 1 سیکنڈ میں یہ اتنا سفر کرتی ہے، اور وہ گھوم بھی رہی ہے، سفر بھی کر رہی ہے، لیکن تمہیں محسوس ہی نہیں ہوتا۔ تم آرام سے قرار سے بیٹھے ہو، سکون سے بیٹھے ہو، تمہیں محسوس بھی نہیں ہو رہا، اور زمین چل رہی ہے، مسلسل چل رہی ہے۔ جب سے کائنات کے خالق نے اس کو بنایا ہے اس کی کبھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی، وہ چلتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے انجن کبھی گرم نہیں ہوتے کہ رک جائیں، کب تک چلیں گے؟ اب تو فکر ہوتی ہے کہ یار اتنے گھنٹے یہ مشینری چل گئی، روک دو، اسے تھوڑا سٹاپ دے دو۔ تو کائنات کروڑوں اربوں سالوں سے جب سے بنی ہے یہ مسلسل چل رہی ہے، حرکت میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن جعل الارض قرارا، یہ زمین کو رہنے کے لیے موضوع جگہ کس نے بنایا؟ تمہارے ٹھہرنے کے لیے۔ وجعل خلالها انہارا، خلال اصل میں دراڑوں کو کہتے ہیں، زمین کی دراڑوں سے اس نے تمہارے لیے نہریں جاری کی، دریا جاری کیے تمہارے لیے۔ وجعل لها رواسیا، اور اس نے تمہارے لیے اس میں رواسی پیدا کیے۔ اس کا ترجمہ تو پہاڑ کر دیا جاتا ہے، ہیں پہاڑی، لیکن رواسی اصل میں ہوتا ہے جو بڑے بحری جہاز جب سمندر میں چلتے ہیں اور انہیں روکنا ہوتا ہے، جہاں پر بریک تو اس کی ہوتی نہیں، وہ بڑے ٹنوں کے حساب سے بڑے اس کے لنگر ہوتے ہیں، لوہے کے ٹکڑے ہوتے ہیں، بہت بھاری زنجیروں کے ساتھ لگے ہوئے، انہیں سمندر میں پھینکا جاتا ہے، وہ اس کشتی کو ٹھہراتے ہیں، روکتے ہیں، جسے کہتے ہیں ہمارے ہاں اردو میں کہتے ہیں لنگر انداز ہو گیا، وہ لنگر اسے ہمارے اردو میں کہا جاتا ہے، عربی میں اسے رواسیہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ بڑے بڑے ٹنوں کے حساب سے بھاری لوہے کے زنجیر ہوتے ہیں، وہ سمندر میں پھینک دیے جاتے ہیں، جس سے وہ کشتی ٹھہر جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کے لیے پہاڑوں کی میخوں کو گاڑا، پہاڑوں کی میخوں کو زمین میں گاڑ دیا تاکہ زمین تمہیں لے کر کے ہلے نہیں۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اور کس نے بنایا تمہارے لیے 2 دریاؤں کے درمیان، 2 سمندروں کے درمیان، یہ بحرین لفظ ہے، ہم جسے بحرین کہہ دیتے ہیں نا، یہ اصل لفظ بحرین ہے، تو 2 سمندروں کے درمیان اوٹ بنا دی۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک طرف میٹھا ایک طرف نمکین، اور سمندر کے اندر ایک تو وہ 2 سمندر جو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا پانی نہیں ملتا آپس میں، وہ بھی ہے، اور سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے چشمے رکھے ہیں جہاں سے سمندری سفر کے دوران پانی لوگ حاصل کر سکیں، کڑوے نمکین پانی کے درمیان میٹھے پانیوں کے چشمے اللہ تعالیٰ نے جاری کیے ہیں۔ تو فرمایا وجعل بین البحرین حاجزا، اس نے 2 دریاؤں کے درمیان، 2 سمندروں کے درمیان اوٹ قائم کی۔ الہ مع اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، ان کی اکثریت جانتی نہیں ہے، اس بات سے بے خبر ہے، جاہل ہے، انہیں اس بات کی خبر ہی نہیں ہے۔ اور آگے یہ بہت بڑی آیہ مبارکہ، امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے لاچار، دکھیارے، پریشان حال، ان کی دعاؤں کو کون قبول کرنے والا ہے، کون سننے والا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دعا تو پھر اسی سے کی جائے جو سنتا ہے، جو سنتا ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں بھی سن لیتا ہے، فلاں بھی سن لیتا ہے، اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں انکار کرتے ہیں، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، وَمَا أَنْتَ بِمُسْمَعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، جو قبروں میں جا چکے آپ انہیں نہیں سنا سکتے۔ ہم زور زبردستی جتنی مرضی کر لیں، اللہ کی باتیں اٹل ہیں، حقیقت ہیں، سچی ہیں، ان کے بارے میں کوئی اور رائے ہو سکتی نہیں ہے۔ لوگ کہہ لیں کہ فلاں سن لیتا ہے، فلاں پوری کر دے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں امن یجیب المضطر، کون ہے دوسرا دکھلاؤ تو صحیح، سامنے لاؤ تو صحیح، جو مضطر اور لاچار لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہو، وہ یکشف السوء، اور تکلیفوں کو دور کرتا ہو۔ تکلیفوں کو کون دور کرنے والا؟
تکلیفیں تو ہر انسان کو آتی ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخار میں مبتلا ہوئے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں جو امامہ سر پہ تھا اس کے اندر سے سینک نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اتنی شدت دیکھی میں نے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بخار؟ کہا تم میں سے جو 2 بندوں کو ہوتا ہے اتنا ایک نبی کو بخار ہوتا ہے، جب ہوتا ہے اتنا ہوتا ہے۔ اور کہا سب سے زیادہ آزمائشیں اور سخت آزمائشیں انبیاء کرام کی آتی ہیں، سب سے زیادہ آزمائش میں مبتلا انبیاء کرام کو کیا جاتا ہے۔ پھر ان کے بعد قرب کے جو لمحات ہوتے ہیں، یہ بڑے بڑے امتحانات، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ابراہیم کو پہلے آزمایا، بڑے بڑے سخت امتحان۔ اور بیٹے کے امتحان کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آزمائش بہت بڑا میں نے امتحان لیا تھا ابراہیم کا، اور جب امتحانوں میں پورے اترے کہا میں نے تجھے اپنا خلیل بنا لیا۔ خلیل ہمارے عام لفظوں میں آپ سمجھ لیں جگری دوست کو کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل۔ یہ امتحانات ان پر بھی، مشکلات ان پر بھی، کٹھنائیاں ان پر بھی آئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پوچھا نا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یا کسی اور ماں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دن بڑا سخت زندگی کا، بڑا سخت دن آیا ہو؟ کہا وہ طائف کا دن میرے لیے بڑا سخت تھا، میں ایک ایک کے پاس جا رہا تھا، یہ بڑے بڑے سردار بنو ثقیف قبیلے کے، حبیب کے پاس، وہ عروہ کے پاس، اور ان کا ایک اور بھائی تھا، اس کے پاس جا رہا تھا کہ اللہ کے بندو اللہ کے دین کو قبول کرو۔ انہوں نے قبول نہیں کیا، بلکہ طائف کے شریر بچوں کے ہاتھوں میں پتھر پکڑا دیے اور وہ مجھے مار رہے تھے اور میرے زخموں سے خون رس رہا تھا۔ یہ بڑا تلخ دن تھا میرے لیے۔ مکہ کو چھوڑ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے تبلیغ کے لیے، اور یہ اس وقت بڑی کٹھن معاملہ تھا کہ سردار ابو طالب کی وفات ہو چکی تھی، حضرت خدیجہ کی وفات ہو چکی تھی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں شاید یہاں سے اللہ تعالیٰ کوئی جو ہے وہ جو توحید کا جو ہے وہ درخت یہاں پہ لگ جائے، طائف سے کوئی ٹھنڈی ہوا آ جائے، لیکن ان لوگوں نے یہ حالت کی۔ رسول اللہ کا یہ بڑا تلخ دن تھا میرے لیے۔ تو یہ تکلیفیں، مشکلات، پریشانیاں، یہ انبیاء کرام کو بھی ان کی زندگی اس سے یاد تلخ۔ اگر ہم اپنی زندگی کے حساب سے سوچیں، ایک طرف بیٹا فوت ہوا ہو اور دوسری طرف اپنا سگا چچا اور خاندان والے کہیں تیری تو نسل ہی ختم ہو گئی، کیا کیفیت بندے کی ہوتی ہوگی کہ بیٹا فوت ہو گیا اور خاندان والے تانے دے رہے ہوں کہ تیری تو نسل ہی ختم ہوگی، تیرا نام کس نے لینا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے لاچاروں کی، پریشان حال لوگوں کی دعاؤں کو سننے والا، ویکشف السوء، اور تکلیفوں کو دور کرنے والا، ویجعلکم خلفاء الارض، اور کس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا؟ خلیفہ سے مراد ایک تو اللہ تعالیٰ نے جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، اختیارات کے حوالے سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اختیارات دیے، اس حوالے سے، یا خلفاء الارض کا مراد ہے نسل در نسل، ایک کے بعد دوسری، اگلی پیڑھی اگلی پیڑھی اگلی پیڑھی اگلی پیڑھی، یہ سلسلہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تمہاری نسل کو زمین میں چلایا، ٹھہرایا، یہ سب کچھ عطا کیا۔ اِلٰہٌ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور عبادت کے لائق ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں، بہت تھوڑے لوگ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اسی ضمن میں آگے بھی آیات آئیں گی، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ کون ہے جس نے آسمان و زمین کو وجود عطا کیا اور اس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی کو اتارا؟ اچھا یہاں پر ایک اور چیز ایسی اب ذہن میں آ گئی، خلق السماوات والارض۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت 2 تھیں، ان کی 2 کنیتیں تھیں، ایک ابو الحسن کہا جاتا تھا انہیں بڑے بیٹے کی وجہ سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ایک ان کی کنیت تھی ابو تراب، ابو تراب۔ ایک مرتبہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، تو حضرت فاطمہ بچوں کو لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، بات کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں علی؟ کہا مسجد میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں لیٹے ہوئے، اور وہاں یہ قالین تو تھے نہیں، تو مٹی پہ جسم پہ گرد و غبار کچھ لگ گئی، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم یا ابو تراب، اے ابو تراب اٹھ کھڑا ہو۔
تو یہ پھر انہیں بڑی محبوب تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ میرے لیے لفظ نکلیں۔ اچھا، یہ معاملہ تو یہ تھا۔ اب بعض نے اس سے آگے کا ایک پہلو لیا، انہوں نے کہا جی ابو کا مطلب ہوتا ہے باپ، تراب ہوتی ہے مٹی، مٹی کا باپ مٹی کو بنانے والا علی ہے۔ یہ ایک نئی کہانی مارکیٹ میں آئی۔ چلیں، کون ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی اور اس سے خوبصورت باغات کو اس نے تمہارے لیے اگایا؟ تم خود تو اگانے والے نہ تھے کسی درخت کو، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ یہ قوم راہ حق سے ہٹی ہوئی ہے۔ کس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار قیام کے لیے بنایا اور اس کی دراڑوں میں تمہارے لیے نہروں کو جاری کیا اور تمہارے لیے اس میں پہاڑوں کو گاڑا اور تمہارے لیے دو سمندروں کے درمیان اوٹ پیدا کی؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ ان کی اکثریت جاہل ہے، لا علم ہے۔ کون ہے مضطر اور لاچار کی دعا کو سننے والا اور اس کی تکلیفوں کو دور کرنے والا اور تمہیں زمین میں ٹھہرانے والا؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ہم نے 111 نمبر صفحہ پہ کفارہ مجلس کی دعا پڑھی تھی کہ جب کہیں کسی جگہ پہ محفل ہو، بیٹھنا ہو، تو ظاہر ہے وہاں پر کچھ نہ کچھ باتیں ایسی ہو جاتی ہیں جو خلاف شرع ہوں یا گناہ کی ہوں، تو اس کے آخر پہ یہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی کا ایک سوال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اے اللہ تو پاک ہے، اپنی سب تعریفات کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ میں تو اس سے معافی مانگتا ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ پھر ہے کہ اگر آپ کو کوئی یہ دعا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بخش دے، اللہ تجھ پر رحمتیں کرے، تو اسے والا کا کہہ دیں تو یہ بات جواب ہو جاتا ہے کہ تو نے جو میرے لیے مانگا اللہ تجھے بھی عطا کرے۔ والا کا مطلب تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو جیسا تو نے میرے لیے سوال کیا ہے۔ تو یہ دعا دینا، جو کسی کو کہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بخش دے یا تجھ پر رحمت کرے، کوئی بھی دعا دے تو اس کا جواب دینا چاہیے۔ اور اسے اگر آپ یہی کہہ دیتے ہیں، مثلا نہیں آپ کو یہ لفظ یاد آتا، آپ کہیں اللہ تعالیٰ تجھے بھی یہ ایسی ہی نعمت عطا کرے، تو یہ بھی جواب ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرے، بھلائی کرے، تو اسے جزاک اللہ ضرور کہنا چاہیے، جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ تجھے بہترین اس کا صلہ اور بدلہ اللہ تعالیٰ تجھے عطا فرمائے۔ تو نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، میں تجھے بدلہ نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ تجھے اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اپنے دین پہ استقامت نصیب فرمائے، توحید پہ استقامت نصیب فرمائے اور شرک کی غلاظتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا